السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں ایک نئی تختی کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کا پچھلا سبق انتہائی مضبوط اور پکا ہوگا اور آپ نے ضرور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ میرا آپ کے ساتھ میرا انشاءاللہ پورا یقینی طور پہ دعویٰ ہے، اگر آپ ہماری ہر کلاس کو لیں گے اور اس سبق کو ریوائز کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پڑھ نہ سکیں یا آپ قرآن تجوید کے ساتھ نہ پڑھ سکیں۔ تو جتنی بھی کلاسز پہلے گزر چکی ہیں، آپ کوشش کریں ان کلاسز کو دیکھیں، پڑھیں اور سیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو برائے مہربانی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میرے سے جو ہیلپ ہوگی میں آپ کی ضرور کروں گی اور انشاءاللہ فی سبیل اللہ کروں گی۔ اب ہم آتے ہیں تختی نمبر 10 کی طرف۔ تختی نمبر 10 جو ہے سکون یعنی جزم کے بارے میں ہوتی ہے۔ اچھا، سکون جزم جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ جو نشان ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ ابھی تک تو یہ نشان جب آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے یا کے اوپر واو کے اوپر پڑھے ہیں۔ اب اس سکون اور جزم کو ہم باقی لفظ پہ کیسے لگاتے ہیں اور ان کو کیسے ادا کرتے ہیں، ہم یہ سیکھیں گے۔ تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با اب کلکلا، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ یاد رہے میں نے آپ کو حروف قلقلہ کے بارے میں بتایا تھا، قاف طوا با جیم دال۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ بتا رہی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے قلقلہ کے حروف کو نیلے رنگ کے ساتھ ظاہر کیا ہوا ہے، با جیم دال تو یہ حروف قلقلہ ہیں، لیکن یہاں پہ کیا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، قاف طوا با جیم، صرف جیم ہی نہیں ہے اور قاف بھی نہیں ہے، دو حروف یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ آپ برائے مہربانی حروف قلقلہ کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو کبھی بھی یاد کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ میں یہاں پہ آخر میں لکھ لیتی ہوں، اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ یاد کریں۔ حروف قلقلہ وہ حروف ہیں جن کے اوپر جزم یعنی ساکن آ جائے یا وقف آ جائے تو وہاں پہ ایک جھٹکا پیدا ہوتا ہے، اس جھٹکے کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، یہ ہیں ان کے نام، قاف طوا با جیم دال۔ اب ہم آتے ہیں، ہم آپ کو سکھائیں گے کہ جھٹکا کیسے ہوتا ہے اور نرمی سے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ با حروف قلقلہ ہے تو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر با ساکن اب جھٹکا، حمزہ زیر با ساکن اب، حمزہ پیش با ساکن اب، اب اب اب۔ اس سبق کو میں آپ کے لیے آسان اس طرح بنا سکتی ہوں، آپ ساکن نہ کہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، تو بھی آپ بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اب اب اب۔ لیکن آپ کو میرے باپ ایک جھٹکا نظر آ رہا ہوگا، یہ قلقلہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس میں اور اس میں فرق آپ کو واضح پتہ چل جائے گا۔ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ اب 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 پڑھا، جبکہ یہاں پہ ہم نے پڑھا ات ات ات۔ کیوں؟ کیونکہ تا حروف قلقلہ میں شامل نہیں ہے، با شامل ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ جھٹکا دیا۔ حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس۔ حمزہ زبر جیم اج جھٹکا، کیوں؟ کیونکہ جیم ہمارے پاس حروف قلقلہ میں موجود ہے تو یہاں پہ جھٹکا بنے گا۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج۔ حمزہ زبر ح اح، یہ ح کو کیسے پڑھنا ہے میں بعد دفعہ بار بار بتا چکی ہوں، ہر تختی میں انشاءاللہ ہم ایسے ہی پڑھیں گے تاکہ آپ بھی بہت جلدی اس کی ادائیگی سیکھ جائیں۔ حمزہ زبر ح اح، حمزہ زیر ح اح، حمزہ پیش ح اح، اح اح اح۔ حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ۔ خا کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے ایسے پڑھا اخ اخ اخ۔ حمزہ زبر دال اد قلقلہ، کیوں بھئی؟ اس لیے قاف طوا با جیم دال، یہ ہیں جناب حروف قلقلہ۔ ان کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ قطب جدن۔ اگر آپ قطب جدن یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی زندگی میں حروف قلقلہ نہیں بھولیں گے۔ قطب جدن
حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد، حمزہ زبر دال از، حمزہ زیر دال از، حمزہ پیش دال از، از از از، حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را اور، ار ار اور۔ آپ نے دھیان دیا ہوگا میں نے یہاں پہ را کو پر پڑھا ہے، یہاں بھی پر پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ باریک پڑھا ہے۔ کیوں؟ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو بھی را پر پڑھا جائے گا، اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھا جائے گا، اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف پہ پیش ہو تو را پر پڑھا جائے گا۔ ویسے آپ نے جو آسانی پہلا قاعدہ پڑھا تھا، را کے اوپر پیش ہو یا را پہ زبر ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پہ معاملہ را ساکن کا ہے۔ جب را ساکن ہو تو سوال پیدا ہوگا کہ ہم را پر پڑھیں یا باریک، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پچھلے حرف کی حرکت کو پھر دیکھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے یہاں پہ را کو ساکن تو پچھلی حرکت کو دیکھنا ہے، تو اس لیے اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی را ساکن ہے تو ہم اس سے پچھلی حرف کی حرکت کو دیکھیں گے تو یہ را بھی باریک پڑھی جائے گی۔ پھر ہم نے اس را کو دیکھنا بھی کیسے پڑھنا ہے، تو ہمیں پچھلے حرف کو دیکھنا پڑے گا، اس پہ پیش ہے تو یہ را پر پڑھا جائے گا۔ پھر ایک دفعہ سن لیں، حمزہ زبر را اور، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را اور، اور ار اور، حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از از از، حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس، حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش اش۔ جھٹکا ہم بالکل نہیں دیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ نہیں ہے۔ حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس اس، حمزہ زبر زواد از، حمزہ زیر زواد از، حمزہ پیش زواد از، از از از، حمزہ زبر طوا ات، جھٹکا کیوں بھئی؟ کیونکہ یہ دیکھیں تا، قاف طوا با جیم دال، با بھی ہم نے پڑھ لیا، ابھی ہم نے جیم بھی پڑھ لیا، ہم نے دال بھی پڑھ لیا۔ اب طوا آ گیا اور قاف یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ اس تختی کا مقصد جتنے الفاظ ہیں یہ بتانا ہوتا ہے، پڑھنا ہے کیسے، آخر تک اسی طرح پڑھا جائے گا۔ یہ دیکھیں اسی طرح آخر تک، حمزہ زبر طوا ات، حمزہ زیر طوا ات، حمزہ پیش طوا ات، ات ات ات۔ اچھا، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، یہاں پہ تو بلو سے ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن یہاں پہ ساکن جو ہے اس کو نیلے یا بلو رنگ سے ہائی لائٹ کیا، تو یہ باقی کیوں گرین ہے؟ وہ اس لیے کہ طوا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ اس قاعدے کے حساب سے جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ اکثر جگہ پہ گرین دکھائے گئے ہیں، اسی لیے یہ انہوں نے دونوں چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ بنانے والوں نے کمال کا قاعدہ بنایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب کر فرمائے تاکہ ہم قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھیں۔ حمزہ زبر طوا ات، حمزہ زیر طوا ات، حمزہ پیش طوا ات، ات ات ات، حمزہ زبر زوا از، حمزہ زیر زوا از، حمزہ پیش زوا از، از از از۔ اب یہ قاف کا میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اگر قاف ہوتا تو اس کو کیسے پڑھا جاتا۔ ایک ہی حرف رہ گیا تو ہم اس کو لکھ کے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق، اق اق اق۔ قلقلے کے ساتھ ساتھ اس کو پر بھی پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے شامل ہے۔ اگر تو آپ حروف مستعلیہ بھول گئے ہیں تو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، قاف اور ضا۔ یہ دیکھیں، یہ حروف مستعلیہ، یہ وہ حروف ہیں پہلی تختی میں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ خا، صاد، ضاد، غین، قاف، ضا، ان کو جوڑ کے آپ مجموعہ یاد کر لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ مجموعہ یاد رہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو حروف مستعلیہ یاد رہیں۔
خسوة زغط قزر. یہ ہیں جناب حروف مستعلیہ. خسوة زغط قزر کھول کے کیسے پڑھیں گے؟ خا صاد زواد غین قاف زوا. پلیز آپ ان کو یاد کر لیں اور آپ حروف قلقلہ کو بھی یاد کر لیں تاکہ آپ کو تجوید پڑھنے میں آسانی ہو. ابھی آپ نے تجوید میں بہت بڑے بڑے قواعد پڑھنے ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. اگر آپ ان پہ اپنی دسترس مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی ہے. تو تھوڑا میری جگہ چینج ہوئی ہے تو اس لیے آج کل وہ حدیث کی بک میرے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ کام روکا ہے. لیکن چلیں ہم زبانی اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. جو 2 حدیثیں ہم نے یاد کی تھیں، بلکہ تیسری بھی ہماری چل رہی تھی، تو ہم اس کو زبانی پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات بے شک سارے عمل نیت سے ہیں. حدیث نمبر 2 حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادة المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس. مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، اس کی دعوت قبول کرنا، جنازے میں اس کے ساتھ جانا اور چھین کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. حدیث نمبر 3 لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. کیسے؟ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. پھر پڑھیں لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. یہ تھی حدیث نمبر 3. 40 حدیثیں یاد کرنے کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت کی خاطر، یعنی دوسرے لوگوں کو حدیث سکھانے کی خاطر اور دوسروں کو سنانے کی خاطر 40 حدیث زبانی یاد کرے گا، اللہ پاک اس کا معاملہ شہیدوں کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ فرمائے گا، یعنی کب؟ قیامت کے دن. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ 40 حدیثوں میں سے 3 ہم نے پڑھ لی ہیں. مقصد یہی ہے کہ آپ اور میں ہم سب ان لوگوں میں داخل ہو جائیں. باقی رہا نورانی قاعدہ، انشاءاللہ نورانی قاعدہ پڑھ کے ہمارا سفر قرآن مجید کی طرف جاری رہے گا. مقصد اللہ کی رضامندی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. انشاءاللہ ہم نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. البتہ نماز کا سبق ہمارا التحیات یعنی تشہد تک چلا ہے. آج ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے درود شریف کی درستگی بھی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.